سر ایک سوال ہے کہ حمل کو کن صورتوں میں ضائع کیا جا سکتا ہے، کن عذر کے بنا پر، اور کتنا عرصہ ان کو ہوا ہو حمل کو تو ان کو ضائع کیا جا سکتا ہے اور گناہ نہ ہو؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ حمل سے بچنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مانع حمل تدابیر اختیار کرنا، اور دوسرا یہ کہ حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہرنے کے بعد اس کو ابورٹ کرنا، اس کو ضائع کرنا۔ بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی باقاعدہ ترغیب دی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں تاکہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر قیامت کے دن فخر کروں۔ اور دوسری طرف قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں اس میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فقر و فاقے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور اسی مقصد کے لیے اگر کوئی، یعنی اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اگر کوئی مانع حمل تدابیر اختیار کرتا ہے یا وہ حمل ضائع کرتا ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کا انتظام میں کیسے کروں گا، میرے پاس تو پہلے پیسے نہیں ہیں، تو اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ حمل نہ ہونے دینا یا حمل ہو جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو وعد خفی قرار دیا گیا ہے۔ وعد خفی کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے، وعد کا معنی ہے زندہ درگور کرنا۔ تو بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس یعنی حمل سے بچنے کے لیے عزل کا طریقہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کو اپنایا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جدید صورتیں آ گئی ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح سے حمل سے بچنے کا ایک طریقہ تھا، تو اس کو وعد خفی قرار دیا بعض روایات کے اندر۔ تو وعد خفی تب ہوگا یعنی مخفی طریقے سے زندہ درگور کرنا کہ ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، آپ نے پہلے سے اس کو آنے ہی نہیں دیا، جو ظاہری اسباب ہیں اس کے تحت بات ہو رہی ہے، تو یہ ناجائز ہے کیونکہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی آپ کی مثبت سوچ ہے، کوئی صحیح ویلڈ ریزن ہے، مثلا آپ کی بیوی بیمار ہے یا پہلے سے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال میں مسئلہ ہے، یا کوئی آدمی کسی ایسے سچویشن میں، جیسے بعض لوگ پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، شادی ان کی ہو جاتی ہیں، اور تو اس مقصد کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وقتی طور پر اگر اولاد نہ ہو تو ہم اپنے معاملات آسانی سے کر لیں گے، تو اس قسم کی جو سوچ ہے اس مقصد کے لیے مانع حمل تدابیر اختیار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں جان پڑنے سے پہلے پہلے تک، جس کی مدت 120 دن بیان کی جاتی ہے، یعنی 4 ماہ، تو 4 ماہ سے پہلے پہلے تک اس حمل کو ضائع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی ویلڈ ریزن اور کوئی ویلڈ ایشو ہو۔ مثلا کوئی خاتون پہلے سے بہت سخت بیمار ہے، اس کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ اس کے مزید بچے پیدا ہوں، اس کو وقفے کی ضرورت ہے، یا پہلے سے کوئی بچے چھوٹا بچہ ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور اس کو کوئی اور انتظام بھی نہیں ہے، اگر حمل ٹھہرے گا تو دودھ خشک ہو جائے گا، تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یا کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہے جو دارالکفر ہے اور وہاں وہ چاہتا ہے کہ بھئی ابھی بچے اگر یہاں پہ نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا، تو اس قسم کے جو ریزنز ہیں جس کو ایک ویلڈ ریزن شمار کیا جاتا ہے، اس بنیاد پہ حمل کو 4 ماہ سے پہلے پہلے ضائع کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب حمل ٹھہر جائے اور حمل ٹھہرنے کے بعد اس کو 4 ماہ گزر جائیں تو اب حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں ہوگا، اب گناہ ہوگا، کیونکہ اب یہ باقاعدہ جان بن چکی ہے، باقاعدہ پراپر انسان بن چکا ہے، اب اس کو ضائع کرنا قتل کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔